آج کی نشست میں ہم جن موضوعات پر انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالیں گے ان میں سب سے پہلے وہ واقعہ ہے جو موضوع بھی ہے اور مکذوبہ بھی ہے، ایک جھوٹا من گھڑت واقعہ ہے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں تنقیص کے لیے گھڑا گیا اور اہل تشیع حضرات نے قدیم زمانے سے موضوع روایت کے طور پر اپنی کتابوں میں داخل کیا، اور وہ واقعہ ہے معاذ اللہ استغفر اللہ سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا، آپ کے در دولت پر معاذ اللہ حملہ کیا جانا۔ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مسئلہ شیعوں کا نہیں ہے، شاید ہمارے یہاں سلیم بن قیس کی وجہ سے اس روایت کے اوپر قیل و قال ہو شاید، لیکن یہ مسئلہ اہل سنت کے یہاں تو مسلم ہے، یعنی شیعوں کے ہاں یہ روایت من گھڑت بقول آپ کے جو کتابوں میں ڈالی گئی ہے، جو بھری گئی ہے، یہ من گھڑت اور مکذوب اور جعلی اور موضوع روایت جو شیعوں نے اپنی کتاب میں ڈالی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شیعوں نے اگر ڈالی ہے تو آپ سے منسوب اور آپ کے بزرگوں کی کتابوں سے ڈالی ہے۔ میں زیادہ بات نہیں کروں گا سوائے اس کے کہ ہمارے ہاں شاید یہ بحث مسلم نہ ہو شاید، لیکن آپ کے یہاں تو یہ مسلم ہے، یہ واقعہ ہوا، اس واقعے کا پس منظر، اس واقعے کی تفصیل، اس واقعے کا سبب اور اس کی تجزیہ و تحلیل آپ کے یہاں مسلم ہے، لہٰذا آپ اس کا دفاع یا اس موضوع پر بات کر رہے ہیں اور ہمیں مخاطب کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ کو اپنے بزرگوں کو مخاطب کرنا چاہیے، آپ کے بزرگوں نے کیا کچھ نہیں لکھا ہے اور آپ نے یہ بحث چھیڑ کر اپنے لوگوں کو دھوکے میں اور اپنے لوگوں کو کسی خدعے میں مبتلا کیا ہے۔ قادری صاحب کو وہ کتابیں دکھاتے ہیں جو شیعوں کی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ یہ شیعوں کی من گھڑت موضوعہ مکذوبہ اور جعلی روایت ہے جو انہوں نے کتابوں میں داخل کی۔ ہم نے کتابوں میں داخل نہیں کی، ہم نے برادران اہل سنت سے استفادہ کیا ہے، اور یہ کتابیں ہماری کتابیں نہیں ہیں، یہ ہمارے بھائیوں کی کتابیں ہیں۔ سب سے بڑی کتاب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ ہے کتاب اثبات الوصیہ، جو معروف شخصیت برادران اہل سنت کی یعنی جناب مسعودی کی کتاب ہے اثبات الوصیت۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 121 اور 122 پر موجود روایت وہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو میں اپنے محترم سننے والوں کو دکھا رہا ہوں۔ یہ کتاب جس کا متن آپ پر اسکرین کے اوپر، ان میں سے ایک کتاب ہے اثبات الوصیہ۔ اثبات الوصیہ کتاب کا حوالہ پیش کیا نقوی صاحب نے کہا کہ برادران اہل سنت کی موت پر کتاب ہے، یہ علی بن حسین مسعودی کی کتاب ہے۔ اس علی بن حسین مسعودی کے بارے میں سب سے پہلے ہم حوالہ پیش کریں گے، یہ رجال نجاشی ہے، اس کا صفحہ نمبر 254 ہے، رجال نجاشی کا صفحہ نمبر 254۔ علامہ نجاشی صاحب نے اس رسالہ اثبات الوصیہ کا بھی ذکر کیا ہے اور مسعودی کو شیعہ رجال میں شمار کیا صفحہ نمبر 256 پر، اور یہ کتاب اہل تشیع کے ہاں بڑی اسماء و رجال کی موت پر کتاب ہے، تنقیح المقال فی علم رجال، جلد نمبر اس کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 282 پر علامہ مامکانی لکھتے ہیں والمسعودی عدہ النجاشی فی فہرستہ من روات شیعہ، کہ مسعودی کو نجاشی نے شیعہ راویوں میں شمار کیا ہے، وَلَهُ كُتُبٌ مِنْهَا کتاب اثبات الوصیہ، اس کی بہت ساری کتابیں ہیں جن میں سے ایک کتاب اثبات الوصیہ جس کا نقوی صاحب نے حوالہ پیش کیا ہے۔ تو یہ شیعوں کی کتاب ہے، یہ ہماری کتاب ہرگز نہیں ہے، اور لکھتے ہیں کہ علماء شیعہ تھے، یعنی یہ علماء شیعہ میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے چلیں، الذریعہ الی تصانیف شیعہ، جلد نمبر 15 کے صفحہ نمبر 47 پر آقا بزرگ تہرانی نے اپنی کتاب ازریہ، یہ کتاب ازریہ کا میں تعارف کروا دوں، یہ وہ کتاب ہے کہ جو شیعہ نے کتابیں لکھی ہیں اور ان کے مصنفین کے اور کتابوں کے حالات اس کتاب میں آقا بزرگ تہرانی نے نقل کیے ہیں، 26 جلدوں پر کتاب مشتمل ہے۔ اس کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 27 پر آقا بزرگ تہرانی لکھتے ہیں کہ یہ مسعودی صاحب جو ہیں وہ شیعہ مصنفین میں سے ہیں، تو یہ اہل سنت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حوالہ منتخب التواریخ کا پیش کر دیتا ہوں، یہ منتخب التواریخ ہے، شیخ ہاشم خراسانی شیعہ عالم کی کتاب۔ اس کتاب کے مقدمہ میں لکھتے ہیں بآنکہ مسعودی مد شیعی و امامی بود، کہ کہتے ہیں کہ مسعودی یہ شیعہ اور امامی عالم ہے، یہ اہل سنت نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ کے اپنے گھر کی حوالے اور آپ کے اپنے گھر کی جو ہے نا وہ گواہیاں موجود ہیں کہ مسعودی کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ اسی طرح تیسری کتاب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اہل سنت کی وہ تاریخ یعقوبی ہے۔ تاریخ یعقوبی یہ ایک معتبر ترین تاریخ اور جس کو کہہ لیجیے کہ جس کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس کا جلد نمبر 1 اور 2 صفحہ نمبر 75 76، اس کے اوپر موجود عبارت آپ اسکرین کے اوپر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ کیسے گزرا اور کیا ہوا، اور حضرت ابوبکر کی بیعت کے موقع پر حضرت علی کے ساتھ اور جناب زہرا کے ساتھ کیا کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو کتاب پیش کر رہا ہوں وہ ہے الامامۃ و سیاست، یہ ابن قتیبہ دینوری کی کتاب ہے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کچھ عرصے پہلے کی گھڑی روایت ہے، 276 ہجری کے متوفا ہے، یہ 276 ہجری یعنی تقریباً 1100 سال پرانے اہل سنت کے عالم ہیں جنہوں نے روایت لکھی ہے۔ یہ آج کی روایت نہیں ہے، گھڑی ہوئی روایت نہیں ہے، یہ بعد میں شامل نہیں کی گئی ہے، یہ تقریباً 1100 سال پہلے کے ایک عالم دین ہے ابن قتیبہ، انہوں نے بہت تفصیل سے نہ جانے کیا کچھ لکھ دیا ہے۔ اس کو پڑھیے صفحہ نمبر 16 اور 17 کے اوپر، اس کتاب کو دیکھیے کہ کیا لکھا ہے، کیسے بیعت لینے کے لیے بھیجا گیا، پھر جب مولا امیر المومنین نے آنے سے انکار کیا تو پھر کیسے حملہ ہوا، اور پھر کیا ہوا کہ جس کا بیان جو ہے وہ قابل
جو ہے وہ بیان نہیں ہے. میں بیان کرتے میں اس وقت میری آنکھیں رو پڑیں گی کہ جناب زہرا کے ساتھ کیا ہوا. اہل سنت کی کتاب ہے, اس کا صفحہ نمبر 16 اور 17. اس کتاب کو جا کے دیکھیے کہ اس میں اہل سنت کے بزرگ 1100 سال پرانے عالم دین نے کیا تفصیل سے لکھا ہے, جو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت عبارت کو. اس کے بعد اب اس کے بعد بڑی سگنیفیکنٹ ہے ایک اور اسی باب میں, وہ یہ حوالہ دیا جاتا ہے, وہ بھی اہل سنت کا, کہ اہل سنت کی ایک اور کتاب ہے کتاب الامامہ والسیاسہ, علامہ ابن قتیبہ کی. اس کا حوالہ بھی بڑی کثرت سے دیا اور اچھالا جاتا ہے کہ الامامہ والسیاسہ میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. لوگ پڑھ کے حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں. اب الامامہ والسیاسہ اس کتاب کی حیثیت وہی مسعودی کی مروج الذہب کی ہے, مگر بلکہ وہ نہیں ہے, بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. وہ تو مسعودی کی ہے مگر شیعہ تھا, خود رافضی تھا. اب الامامہ والسیاسہ علامہ ابو محمد عبداللہ بن مسلم ابن قتیبہ 270 ہجری میں وفات ہوئی ان کا حوالہ دیا جاتا ہے. اس کتاب میں یہ واقعہ ہے, مگر لطف یہ ہے, اب یہ بھی سن لیں اور شور مچانے والے پوری دیانتداری کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کتاب الگ تحقیق ابن قتیبہ کی تصنیف ہی نہیں ہے. سرے سے کسی نے شیعہ نے لکھی ہے, رافضی نے, صحابہ کرام پر تبرہ کے لیے اور صحابہ کرام کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے, اور جیسے وہ لکھ کر اپنا نام چھپا کے منسوب کر دیا ان کی طرف. کسی نے لکھی ہے یہ کتاب, اور علامہ ابن قتیبہ چونکہ نام پر مورخ تھے, اس دور کے عالم اور ادیب تھے, تو ان کی طرف منسوب کر دی کتاب. ان کے نام سے اب تباہ کرنے والے چھاپ دیتے ہیں, مگر یہ کتاب ان کی نہیں ہے. اب میری اس بات کی وضاحت پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ کتاب ان کے نام پہ چھپتی ہے, آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ کتاب ہی ان کی نہیں ہے؟ بڑی کتابیں ہیں جو مختلف کئی لوگوں کے علماء کے نام پر چھپتی ہیں اور وہ ان کی نہیں ہے. پرنٹرز اور پبلشرز کا یہ کام نہیں ہے, چلتی آ رہی ہے, چل سو چل. یہ محققین کا کام ہے, اہل علم کا, ان چیزوں کا فیصلہ کرنا. تو اس سلسلے میں ایک بڑی سادہ بات آپ کو بتاتا ہوں اور پتے کی ایک کرائٹیرین دے رہا ہوں. جتنے یہ 270 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی, ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ کی, یہ کوئی آج کے نئے دور کے عالم نہیں ہے, 270 ہجری ان کی وفات ہے. اب جتنے علماء پرانے وقت میں اور ائمہ اور علماء اور محققین اور مختلف علم اور فن کے ماہرین متخصصین ہوئے, ان سب کی کتابوں پر پچھلے 1400 سال کی تاریخ میں فہرستیں تیار ہوئی کہ کس کس کی کتاب کتنی تصنیفات تھی, کیا کیا لکھا. کسی ایک عالم کی بھی کتب کی فہرستیں ترک نہیں ہوئی. آپ روئے زمین کے کسی صدی کے کسی دور کے کسی ایک عالم کا نام لیں تو محققین اس فن کے امام ہوئے, کتب کی فہرستوں کے امام ہوئے, ایک پورا سبجیکٹ ہوا. تو جس کا نام لیں اس کی کتب کی پوری فہرست مل جاتی. میں نے تمام کتب کی فہرستوں کو کھنگال کے دیکھ لیا, ہر سورس اور ہر مصدر سے کسی قدیم اور جدید کسی زمانے کے کسی محقق کے فہرست کتب نے الامامہ والسیاسہ کو علامہ ابن قتیبہ کی کتابوں کی فہرست میں شامل ہی نہیں کیا, کسی ایک فہرست میں شامل نہیں کیا. اب میں سب سے پہلے, بہت بڑی تاریخی نام پر فہرست ہے, علماء اہل سنت ہوں یا علماء شیعہ, جب انہیں ضرورت پڑتی ہے کسی کتاب کی تحقیق کی, یہ کس کی کتاب ہے یا فلاں عالم کی کون کون سی کتابیں ہیں, ہر کوئی اس کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے, ہر سنی بھی ہر شیعہ بھی. جس کتاب کو میں کوٹ کرنے والا ہوں ابھی پھر سن لیں, سنی اور شیعہ بلا اختلاف کوٹ کرتے ہیں, کیونکہ اس میں عقیدہ اور مسلک کی بحث نہیں ہے. یہ تو تاریخ کی کتاب ہے, کس کس مصنف اور کس کس امام اور کس کس عالم اور فقیہ اور مورخ اور محدث اور متکلم کی کون کون سی کتابیں تھیں, اور اس پر کتاب کا خلاصہ اور حوالہ لکھا جاتا ہے. تو سب سے معروف کتاب اس باب میں الفہرست ہے ابن ندیم کی, سب سے بڑی نامور جامع کمپریہنسو کتاب سمجھی جاتی ہے, اور محقق علماء کی ہر جگہ لائبریری, اس کے بغیر کوئی لائبریری کامل نہیں ہوتی. فہرست ابن ندیم, اس کی جلد اول صفحہ 115, الفن الثالث, تیسرا فن, من المقالۃ الثانیہ. اس میں اخبار علماء اور ان کے اسماء جو انہوں نے تصنیف کی, اس میں نحویین کی اور لغویین کی بحث ہے. اور آگے لکھتے ہیں کہ یہ وہ علماء کے نام جو اصل میں نحوی اور لغوی تھے, ادیب تھے, نحو و لغت کے علماء تھے, اور مذہبیین کے ساتھ, اہل مذہب کے ساتھ خلط ملط ہو گئے, اختلاط ہو گیا, خلط ملط ہو گیا. اب ان علماء کی فہرست ہے, اس میں علامہ ابن قتیبہ کی فہرست آئی ہے جن کی وفات 270 میں ہوئی. علامہ ابن قتیبہ کی تمام کتابوں کی فہرست لکھ دی, اور یہ فہرست میرے ہاتھ میں ہے. یہ فہرست ابن ندیم کی مکمل علامہ ابن قتیبہ کی, اور اس میں الامامہ والسیاسہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. اتنی معروف کتاب ہو اور فہرست ابن ندیم میں مس ہو جائے, یہ ناممکن ہے. یہ ابن قتیبہ کی نہیں. پھر اس کے بعد جو کتاب میں دکھانے جا رہا ہوں, اس کتاب کے بارے میں تو میں کیا آپ سے کہوں کہ جب میں اس کتاب میں موجود اس روایت کو پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑ جاتے ہیں, اسے روئے بغیر نہیں رہا جاتا. یہ کتاب برادران سنت کی کتاب ہے, فرائض السمتین. یہ علامہ الجوینی الخراسانی کی کتاب ہے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35. علامہ الجوینی کی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35, فرائض السمتین. میں چاہوں گا کہ اس روایت کی جو متن آپ دیکھ رہے ہیں اسے میں بھی آپ کو پڑھ کر سناؤں کہ اس کتاب میں سرکار کو جہاں نے مرثیہ پڑھا ہے جناب زہرا کا. آپ صاحب اولاد ہیں, آپ کو شیخین عزیز ہیں, نبی عزیز نہیں ہیں. آپ نے ایسی علمی بحث چھیڑ دی ہے کہ جس کا آپ کو شاید قیامت میں بھی جواب دینا پڑے گا. سرکار کو جہاں کیا فرما رہے ہیں ذرا سن لیجیے. لما رأیتها ذکرت ما یصنع بعدی. جب میں فاطمہ زہرا کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں میرے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا. کہانی بہا, تو میں اس کے ساتھ ہوں. وقد دخلت الدل بیتها وانتهكت حرمتها وغصب حقها ومنعت ارثها وكسر جنبيها. اس کی پسلیاں توڑی جائیں گی, اس کو ارث سے محروم کیا جائے گا, اس کو حق سے محروم کیا جائے گا, اس کا حق غصب کیا جائے گا. واسقطت جنینها, اس کا بچہ ساقط کیا جائے گا. یہ سنت کی کتاب ہے, یہ آپ کی کتاب ہے. جناب زہرا کے بچے کو نبی فرما رہے مارا جائے گا, اس کا بچہ ساقط کیا جائے گا. وہی تنادی, اور وہ پکارے گی یا محمد, بابا بابا. کیا فرما رہے ہیں, وہ مجھے پکارے گی. فلا تجاب, اگر اسے کوئی جواب نہیں دے گا. ولا تستغیث, نہیں اس کی کوئی مدد کرے گا. ولا تغاث, تستغیث ولا تغاث. اللہ اکبر. ولا تزال بعدی, وہ میرے بعد نہیں رہے گی مگر محزونہ مکروبہ, باقیہ, روتی رہے گی میری بچی میرے بعد. یہ ہوگا فاطمہ کے ساتھ. یہ ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے, فرائض السمتین, علامہ الجوینی کی کتاب. علامہ الجوینی فرائض السمتین. یہ کتاب کون سے قرن میں لکھی گئی ہے, ان کی متوفہ کون سے سن کے ہیں, جن کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عزیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ کتنے بزرگ قرآن عالم دین ہے. جو دوسری جلد ہے اس کی دوسری جلد کے اندر صفحہ نمبر 35 کے اوپر نبی مکرم نے اپنی بیٹی کے بارے میں بتا دیا کہ میرے بعد میری فاطمہ کے ساتھ کیا ہوگا.
فرید السبتین یہ کتاب ہے، اس کو بھی اہل سنت کے کھاتے میں ڈال کے کہا کہ یہ اہل سنت کی موت پر اور مستند کتاب ہے. یہ ازریہ الی تصنیف شیعہ جلد نمبر 16 ہے اور صفحہ نمبر 136 پر اس کو شیعہ مصنفین اور شیعہ کتابوں میں شمار کیا گیا ہے. اب دکھا رہا ہوں میزان الاعتدال. میزان الاعتدال یہ کتاب ہے جو برادران اہل سنت کتاب ہے، اور اس کے جو لکھنے والے وہ ذہبی ہیں. ذہبی صفحہ نمبر 109 کے اوپر وہی اقرار جو حضرت ابوبکر نے کیا کہ کاش میں نے یہ 3 کام نہ کیے ہوتے، میں نے کاش جو ہے وہ بجلی کو جلایا نہ ہوتا، اور کاش میں نے خلافت جو ہے وہ کسی اور کے حوالے کر دی ہوتی، اور کاش میں نے فاطمہ کے گھر میں گھس کر ان کی توہین نہ کی ہوتی. یہ کتاب میں دکھا رہا ہوں، یہ لسان المیزان فی اسماء الرجال، اس کی 4تھی جلد اور صفحہ نمبر 189 صفحہ نمبر پر. اور یہ بھی تقریباً کہہ لیجیے کہ 100-150 سال پرانی لکھی گئی کتاب متوفہ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، اسقلانی، ابن حجر اسقلانی. یہ کتاب ہے ابن حجر اسقلانی کی، لسان المیزان ابن حجر اسقلانی کی کتاب، اور اس کے صفحہ نمبر 189 کے اوپر یہی اقرار لکھا ہوا ہے کہ میں نے کاش فاطمہ کے گھر میں نہ گھسا ہوتا. کتاب دکھا رہا ہوں. تو اس راوی کا مردود ہونا اور منکر الحدیث ہونا اس کو بیان کیا علامہ ذہبی نے، اور اس کے مردود ہونے کے نمونے کے طور پر انہوں نے کچھ روایتیں کوٹ کی کہ مثلا یہ روایت اس قسم کی اباطیل اور مردودات اور موضوعات یہ روایت کرتا تھا. انہوں نے اس کے جھوٹے ہونے یا مردود راوی ہونے کی دلیل میں یہ روایت کوٹ کی کہ اندازہ کرو اتنا یہ شخص منکر الحدیث اور مردود ہے کہ اس قسم کی روایتیں کوٹ کی. انہوں نے بطور دلیل اس کے مردود اور روایت ہونے کو کوٹ کیا. اس بیان کو انہوں نے اٹھا کے بنا دیا کہ یہ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں بھی بیان کیا اس کو. استغفر اللہ العظیم. اور یہ جو روایت یہاں کوٹ کی گئی ہے یہ تائید میں لائے ہیں معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس نے منسوب کیا ہے. یہ اس میں راوی ہے اس واقعہ میں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ جب ان کا وفات کا وقت قریب آیا تو یہ علوان بن داؤد البجلی کہتا ہے کہ وفات کا وقت قریب جب آیا تو اس وقت معاذ اللہ وہ تعصف میں تھے، افسوس کر رہے تھے، کہتے تھے کاش زندگی میں نے 3 کام نہ کیے ہوتے، ان پر مجھے بڑا افسوس ہے. ان 3 کاموں میں سے ایک کام پھر اس واقعے کو کوٹ کر دیا کہ یہ جو ایک جملے میں کہا کاش مجھ سے یہ نہ ہوا ہوتا، یعنی منسوب تو سیدنا عمر فاروق کی طرف کیا تھا معاذ اللہ، اور جھوٹا واقعہ یہ ہے کہ بھیجا سیدنا صدیق اکبر نے تھا کہ جا کے یہ کراؤ. اب یہ روایت ایک اور گھڑی گئی کہ وفات کے وقت وہ اس کام کے ہونے پر زندگی میں اپنی وفات سے قبل افسوس کر رہے تھے، ملال تھا ان کو، تعصب تھا. اس پر یہ علوان بن داؤد البجلی اس واقعے کا راوی ہے. اب انہوں نے اس کو اس واقعے کی تائید میں لیا ہے شیعہ حضرات نے کہ دیکھیے وفات کے وقت انہوں نے اس پر افسوس کا اظہار کیا، ان کو ملال تھا. اور یہ جو روایت ہے اس بجلی سے علوان بن داؤد سے وہ انہوں نے اس کے مردود روایت ہونے اور منکر الحدیث ہونے کے ثبوت کے طور پہ پیش کی ہے کہ ایسی جھوٹی روایتیں بیان کرتا تھا. اس کو اٹھا کے انہوں نے ثبوت بنا دیا. اور یہ واقعہ بھی، یہ جو روایت ہے یہ بھی علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں علوان بن داؤد کے ترجمے میں کیا ہے. پھر امام ابن حجر اسقلانی پر بھی تہمت لگائی کہ ان کی کتاب لسان المیزان میں انہوں نے بھی درج کیا ہے، اس کی حقیقت بھی یہی ہے. اسے اٹھا کے دیکھا تو یہی علوان بن داؤد بجلی کا ترجمہ قائم کیا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی نے جلد 4 صفحہ 188، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ منکر الحدیث تھا. امام اسقلانی نے بھی ثابت کیا، اور اکیلی کے قول سے کہا کہ اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہے. امام بخاری کے حوالے سے کہا، اس طرح مختلف ائمہ کے حوالے دے کر، اور پھر جب اس کو منکر الحدیث ثابت کیا تو اس کے مردود روایت ہونے کی دلیل اور شہادت کے طور پر اس کی اس روایت کو کوٹ کیا کہ ایسی جھوٹی مردود قسم کی اباطیل روایت کرتا تھا. انہوں نے بھی اس کے جھوٹ کے ثبوت کے طور پہ پیش کیا. یار لوگوں نے اٹھا کر اسے گواہی بنا لی کہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی آیا ہے. برادران اہل سنت کی کتاب، یہ کتاب ہے، ایک کتاب ملل النحل ہے جو برادران اہل سنت کی کتاب ہے. شہرستانی نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59 صفحہ نمبر 59 کے اوپر عجیب بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کتاب ملل النحل میں شہرستانی لکھتے ہیں کہ جو آپ متن دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان عمر ضرب بطن فاطمہ یوم البیعہ، حضرت عمر نے جناب فاطمہ زہرا کی شکم پر ضرب ماری، حتی القت الجنین من بطنہا، یہاں تک کہ ان کا بچہ ان کی شکم میں مارا گیا. وکانا یصیح، اور یہ در حقیقت وہ جو دروازہ جلانا اور گھر کے جلانے کا واقعہ ہے اس سے متعلق یہ روایت موجود ہے. کتاب الملل والنحل کے اندر حضرت محسن کے شہید ہونے کا اور حضرت عمر کے ان کو بیوی کو کی شکم پر مارنے کا واقعہ اور جملہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. کتاب ملل والنحل صفحہ نمبر 59 جلد نمبر 1 اور 2. وہ سن لیجئے. وہ انہوں نے کہا کہ علامہ شہرستانی نے جو اہل سنت کے عقیدہ پر لکھنے والے اور علم کلام پر اور عقیدہ کی تاریخ پر بہت بڑے نامور عالم ہیں، تو علامہ شہرستانی نے بھی یہ پورا واقعہ بیان کیا ہے. تو سچ بات بتا رہا ہوں، شہرستانی کی الملل والنحل میں نے مطالعہ کیا، مگر یہ مقام یہ میری نظر سے پہلے نہیں گزرا تھا. میں نے جب یہ بات سنی اور پڑھی کہ یہ تہمت لگائی گئی کہ شہرستانی نے بھی الملل والنحل میں لکھ رہا، میں نے جب کھول کے دیکھا پڑھا تو اتنے پرلے درجے کی بددیانتی اور خیانت پر کانپ اٹھا کہ کیا علم کا نام لینے والے دین اور مذہب کے نام پر اتنی خیانت اور بددیانتی بھی کرتے. اب وہ قصہ سن لیجئے کہ شہرستانی نے کیا لکھا ہے.
علامہ شارستانی نے اپنی کتاب الملل والنحل میں شروع میں ایک باب قائم کیا ہے. علامہ شارستانی نے سارے ابواب قائم کیے ہر عقیدے کو, اہل بدعت, اہل اہواء, باطل فرق, باطل عقائد, ساروں کی تاریخ لکھی ہے. وہ اہل سنت کی کتاب نہیں ہے, صرف تمام عقائد اور فرقوں کی تاریخ پر وہ کتاب ہے. اچھا, اس کا ایک باب بنایا ہے باب اول باطل فرقوں کے بیان میں. سنتے آئیے ذرا, باب کا عنوان ہے باطل فرقوں کے بیان میں. یہ پہلا باب. اس باطل فرقوں کے الفرق الباطلہ, اس باب کے اندر انہوں نے یہ تین کافی سارے قائم کیے ہیں کافی, مگر ان میں پہلے تین گن کے بتا رہا ہوں. تو اس کے اندر باب معتزلہ کا بیان کیا ہے. باطل فرقوں میں ایک باب معتزلہ کا بنایا ہے, اور پھر معتزلہ کے آگے فرقے لکھے ہیں تین. ان میں ایک فرقہ لکھا ہے الواصلیہ, واصل بن عطا سے, ایک الحذیلیہ, حذیل سے, تیسرا النظامیہ. یہ باطل فرقوں میں معتزلہ کے تین باطل فرقوں کی تفصیل لکھی ہے کہ ان کے عقائد کیا کیا تھے. تو باطل فرقوں میں فرقہ النظامیہ, اس کا عنوان قائم کیا ہے. اس میں بتایا کہ یہ باطل فرقہ, گمراہ فرقہ, ابراہیم بن سیار بن ہانی النظام, یہ شخص اس کا بانی تھا. ابراہیم بن سیار بن ہانی النظام, یہ شخص بانی تھا, اسی کے نام سے منسوب تھا النظامیہ, یہ باطل فرقہ. اور یہ شخص معتزلہ بھی تھا, قدریہ بھی تھا, اور رافضی تھا, شیعہ. یعنی اس کے اندر یہ سارے عقائد کا مرکب تھا. یہ شخص اس کے اندر رافضی شیعت, رافضیت کے اور شیعت کا عقیدہ تھا بنیادی, ساتھ مسئلہ جبر و قدر میں قدری تھا اور معتزلی بھی تھا. اور اس کے پیروکاروں کے فرقے کو نظامیہ کہتے ہیں. اس نظامیہ اور نظام کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اس کے باطل عقائد کیا تھے اس کا ذکر کیا. اس میں بیان کیا کہ اس کے باطل عقیدوں میں وہ اس واقعہ کو ماننے والے لوگ تھے کہ معاذ اللہ سیدنا فاروق اعظم آگ لے کے حملہ کیا اور گھر کو جلا دیا. علامہ شارستانی نے فرقہ نظامیہ کی گمراہی کا ذکر کرتے ہوئے ان کے گمراہ عقائد میں کوٹ کیا کہ اس طرح کے عقیدے تھے اس کے, اور اس کے ماننے والے یہ کہتے تھے. انہوں نے یہاں کوٹ کیا فرقہ باطلہ میں, اور ظلم کی, بددیانتی کی, خیانت کی انتہا ہے, یہ بے خبری اور جہالت کی انتہا ہے کہ اس کو یہ حوالے دے دیے گئے. میں نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے, یہ حوالے کوٹ کیے گئے, خطابات میں بھی کوٹ کیے جاتے ہیں کہ یہ علامہ شارستانی الملل والنحل میں بھی اس واقعہ کو بیان کیا. وہ اٹھا کے دیکھا تو وہ واقعہ یوں بیان ہوا ہے. اس عقیدہ باطلہ کے طور پہ نظامیہ فرقہ کے یہ عقیدے تھے, اور یہ اس کے عقیدہ نمبر 11 کے تحت لکھا ہے یہ واقعہ. اب جو کتاب دکھا رہا ہوں وہ کفایت الطالب فی مناقب علی بن ابی طالب, یہ گنجی شافعی جو متوفا ہیں 658 ہجری, یعنی تقریباً 800 سال پرانے عالم دین اہل سنت کے. آپ دیکھیں کتنی پرانی کتاب, کتنا بزرگ, کتنا معتبر, کتنا قدیمی شخصیت. انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ نبی کے بعد جناب فاطمہ زہرا کا محسن, بچہ محسن, ان کی شکم میں ساقط کیا گیا. یہ گنجی شافعی متوفا 658 ہجری, صفحہ نمبر 413 کے اوپر یہ لکھ رہے ہیں, اور یہ متن آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ کیا لکھا گیا ہے. اس کے ایک اور کتاب کا نقوی صاحب نے حوالہ پیش کیا ہے, کفایت الطالب. یہ کفایت الطالب کتاب, اس کے بارے میں یہ کتاب ہے کفایت الطالب محمد بن یوسف بن محمد قرشی الگنجی. اس کے حوالے سے حافظ ابن کثیر البدایہ و نہایہ کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 256 پر اس کو لکھتے ہیں کہ وقتلت العامۃ وسط الجامع شیخا رافضیا کان مصانعا للتتار علی اموال الناس یقال له الفخر محمد بن یوسف بن محمد القنجی کان خبیث الطبیہ مشرقیا ممالیا لهم علی اموال المسلمین. کہ یہ پکا رافضی تھا اور جو نا وہ کٹر رافضی تھا, اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لہذا گنجی کرشی صاحب کی جو کتاب کفایت الطالب ہے اس کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنا یہ بہت بڑی زیادتی, یہ اہل سنت کی ہرگز کتاب نہیں ہے, یہ شیعوں کی اپنی کتاب ہے جو انہوں نے اہل سنت کے کھاتے میں ڈالی ہے. ہونے والا نہیں ہے. میں جو کتاب دکھانے جا رہا ہوں آپ کو وہ کتاب ہے تاریخ ابی الفدا. یہ کتاب جو ہے وہ متوفا ہے اس کے جو مؤلف ہیں, اور جناب ابی الفدا یہ 732 ہجری کے متوفا ہیں, یعنی آپ کہہ لیجیے تقریباً 700 سال پرانے عالم دین ہیں. اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 219 کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے, جب قالت الی عین یا ابن الخطاب اجئت لتحرق دارنا, جب حضرت فاطمہ نے پوچھا ہے ابن خطاب کیا تم ہمارے گھر کو جلانے کے لیے آئے ہو, قال نعم, ہاں میں تمہارے گھر کو جلانے کے لیے آیا. یہ عبارت اس کے اندر لکھی ہوئی ہے جو جناب زہرا اور حضرت عمر کا مکالمہ ہے. یہ تاریخ ابی الفدا متوفا 732 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 219. آگے چلیے ایک اور کتاب کا حوالہ پیش کیا, ان 40 کتابوں میں سے تاریخ ابو الفدا. اس کے حوالے سے آقا بزرگ تہرانی نے اپنی کتاب الذریعہ الی تصنیف شیعہ کی جلد نمبر 3 صفحہ 227 پر لکھا ہے کہ یظہر منہ آثار التشیع وقد مر, کہتے ہیں پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ اس سے آثار تشیع ظاہر تھے. یعنی ابو الفدا جو ہے, یہ تاریخ ابو الفدا یہ شیعوں کی کتاب ہے, اہل سنت کی کتاب نہیں ہے. اس کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈالا یہ مغالطہ اور غلط بیانی ہے. پھر اس کے بعد جو کتاب آپ کو دکھا رہا ہوں وہ العقد الفرید ہے, اور یہ الاندلسی کی کتاب ہے. یہ 328 کے متوفا ہیں, یعنی 1000 سال پرانے, ایک تقریباً 1100 سال پرانے اہل دین. العقد الفرید کے اندر یہ جلد نمبر 5 ہے, صفحہ نمبر 13 ہے. اس کے اندر یہی جملہ جو بھی آپ نے سنا, میں نے آپ کو بیان کیا, قالت سیدہ نے فرمایا یا ابن الخطاب, اے فرزند خطاب, حضرت عمر کے والد کا نام خطاب تھا, اجئت لتحرق دارنا, کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمارے گھر کو جلا دو, قال نعم, ہاں میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہارے گھر کو جلا دوں. یہ جملے اس کتاب میں, سنت کی کتاب العقد الفرید الاندلسی کتاب صفحہ نمبر 13 متوفا 328 ہجری قمری. اب
اور ایک اور کتاب عقد الفرید، اس کا حوالہ بھی سن لیں. یہ عقد الفرید کا تذکرہ کرتے ہوئے الذریعہ الی تصنیف شیعہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 286 پر آقا بزرگ تہرانی صاحب نے لکھا ہے کہ یدل کلامہ علی تشیع منہ، کہ یہ جو عقد الفرید کتاب ہے اس کا جو کلام ہے وہ اس کے شیعہ ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ یہ پکا شیعہ تھا، لیکن تقیہ یا دیگر جو بھی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے اس طریقے سے اس نے آپ پر شو نہیں کیا. لیکن یدل کلامہ علی تشیع منہ، یعنی اس کا کلام شیعہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، لہذا جو کتابیں شیعہ کی لکھی ہوئی ہیں وہ اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنا یہ بہت بڑی زیادتی اور ناانصافی ہے. اور ایک اور اب اس کے بعد ایک کتاب دکھا رہا ہوں جو اردو میں ہے، کیونکہ یہ عربی میں ہے ہی نہیں، یہ لکھی گئی اردو میں کتاب ہے، اور کتاب کا نام ہے الفاروق، حضرت عمر کی سوانح حیات پر یہ کتاب ہے، اور اس کے لکھنے والے ہیں جناب شبلی نعمانی، بر صغیر کا ایک بہت بڑا نام، ندوی صاحب کے شاگرد ساتھی ان سے وابستہ. اس کے صفحہ نمبر 83 پر عجیب جملہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر کہ وہ جملہ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ تاہم روایت کے اعتبار سے اس واقعے کا انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے. حضرت عمر کی تندی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بعید نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کیا. عجیب جملے ہیں، یہ الفاروق کے اندر یہ عجیب جملے ہیں جو آپ کو ہم اسکرین پر دکھا بھی رہے ہیں. اب الفاروق کا حوالہ دیا اور کہا کہ اہل سنت کے ہموت پر کتاب ہے. بالکل الفاروق کا مصنف شبلی نعمانی یہ پکا کٹر نیچری تھا، اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کی باقی جو لادینیاں اور باقی اس کے جو مطلب کہ عقائد و نظریات ہیں بالکل باطل اور فاسد افکار و نظریات ہیں. بالکل ہم اس کو ہرگز اہل سنت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے بعد ایک کتاب ہے جو ہمارے اہل سنت کا ایک بڑا معتبر نام ہے، اور وہ جناب ابن ابی الحدید معتزلی مصری عالم دین ہے. وہ شرح نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کی انہوں نے شرح لکھی ہے، اور اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45 کے اوپر یہی کچھ لکھتے ہیں کہ کیا حضرت محسن کی شہادت کا سبب بنا. ایک اور کتاب عبد الحمید ابن ابی الحدید کی کتاب کا حوالہ دیا شرح نہج البلاغہ کا، وہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی حوالہ پیش کیا ہے. یہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کی، آج تک ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ روافض کی کتاب ہے، اہل تشیع کی کتاب ہے، اور نقوی صاحب نے چال کیا چلی ہے کہ مغالطہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ اہل سنت برادران کی موت پر کتاب ہے. حالانکہ اگر اسی کتاب کے مقدمہ کو دیکھ لیتے، میرے پاس جلد موجود ہے، اسی کتاب کا مقدمہ ہی دیکھ لیتے تو مقدمے میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ مکان الغالب علی اہل المدائن التشیع والتطرف والمغالات فصار فی دربہم، کہ مدائن میں اہل تشیع کا زور تھا اور انہی کا روایت تھا. فصار فی دربہم، اور یہ جو ابن ابی الحدید صاحب ہیں یہ بھی ان کے طرز عمل پر چلے. وتقبل مذہبہم، اور ان کے مذہب کو قبول کیا. ونظم القصائد المعروفۃ بالالویات السبع علی طریقہم وفیہا غالی والتشیع، کہتے ہیں اس میں غلو تھا تشیع میں، رفض میں. تو یہ غالی شیعہ تھا، یہ اہل سنت ابن ابی الحدید اہل سنت ہرگز نہیں ہے. ایک حوالہ میں نے پیش کر دیا، اور اس کے علاوہ ایک حوالہ پھر کتاب میں آپ کو دکھا رہا ہوں الوافی بالوفیات، یہ صفدی کی کتاب ہے جلد نمبر 4، اور اس کتاب میں بھی حضرت محسن کی شہادت کا ذکر کہ کس انداز سے حضرت محسن کو شہید کیا گیا. اس کی عبارت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے اور کیا بیان کیا گیا ہے اور کیسے یہ واقعہ گزرا. یہ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر جلد نمبر 4 الوافی بالوفیات جلد نمبر 4، اور علامہ صفدی کی کتاب ہے، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 23 ہے، جس پہ جو عبارت ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے. ان عمر ضرب بطن فاطمہ یوم البیعہ، حضرت عمر نے جناب زہرا کے شکم پر مارا جس دن بیعت ہو رہی تھی. حتی القت المحسن من بطنہا، یہاں تک کہ محسن ان کے شکم میں ساقط ہو گئے، شہید ہو گئے. یہ کتاب آپ کی کتاب ہے ڈاکٹر صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ گھڑا جاتا ہے. آپ جو کچھ کہیں وہ انہیں کہیں، آپ کو جو برا کہنا ہے، آپ کو جو توہین کرنی ہے وہ آپ اپنے بڑوں کی توہین کریں. اب اس کے بعد ایک دوسرا شور مچایا انہوں نے الوافی بالوفیات کا، اس کتاب میں بھی یہ واقعہ درج ہے. اس کی جلد 2 صفحہ 227 اس کتاب کو اٹھا کے دیکھا تو اس کے اندر بھی الوافی بالوفیات میں
اس میں اسی النظام المعتزلی الرافضی، اس کے گمراہ عقائد کا اس کا چیپٹر ہے النظام المعتزلی کا، اس کے چیپٹر میں اس کے گمراہ عقائد میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے گمراہ عقائد اس قسم کے تھے، وہ یہ عقیدے رکھتا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں اپنے برادران اہل سنت سے۔ یہ ہے کہ تمام کتب میں یہ بات بڑی اہم کہہ رہا ہوں، جتنی کتب میں مولا علی شیر خدا کا مذاکرہ درج ہے سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ، خواہ اپنے گھر میں اور خواہ بعد میں مسجد نبی میں بیعت سے پہلے، اگر اتنا بڑا ظلم ہو چکا ہوتا، گھر جلا دیا جانا، سیدہ کائنات کو زخمی کر دیا جانا، ایک شہزادے کا اسقاط ہو جانا، ان کے چہرے پاک پر معاذ اللہ تھپڑ مارنا، کوئی کافر بھی جرأت نہیں کر سکتا یہ کام کرنے کی۔ صرف دو سوال ہیں، اگر سیدہ کائنات پر اتنا بڑا حملہ ہو رہا ہو تو کیا غیرت علی مرتضیٰ گوارا کرتی ہے بیٹھ کے گھر میں تماشا دیکھتے رہے؟ اس پورے واقعہ میں مولا علی شیر خدا کہاں گئے؟ شہادتیں ہو جاتی، سیدہ کائنات پر ہاتھ اگر اٹھ جائے خدا کی قسم ہزاروں گردنیں کٹ جاتی، خون بہ جاتے، صحابہ کرام تابعین بنو ہاشم بچہ بچہ کٹ مرتا حرمت سیدہ کائنات پر۔ کس کی جرت تھی جو ان کے اوپر تھپڑ مارے، جو حملہ کرے، ان کا گھر جلا کے معاذ اللہ ان کو شہید کرنے کے قابل کر دے، زخمی کر دے؟ ایک تو اس سوال کا جواب کوئی غیرت مند فطرت نہیں دیکھ سکتی کہ کیسے مدینہ کی سرزمین پر اہل بیت نے، بنو ہاشم نے، بنو عباس نے، آل ابی طالب نے، بنو مطلب نے اور ان کے جو شیعان علی کو صحابہ کرام سب نے یہ کیسے گوارا کر لیا۔ سیدہ کائنات کی علالت کے وقت جب صدیق اکبر گئے ہیں تو اس وقت مذاکرہ ہوا ہے، یہ کتب شیعہ میں بھی ہے، سب کتابوں میں ہے۔ ان تینوں مقامات پر اگر اتنا بڑا ظلم ہو چکا تھا تو تینوں مقامات پر کسی نے اس کا شکوہ کیوں نہیں کیا؟ ارے فدق کا نہ ملنا تو چھوٹی بات رہ گئی، اس کا بیان ہو چکا کہ فدق کی حقیقت میں نے کل سمجھا دی، اس پہ راضی تھی، وہ ہو چکا، مگر آپ فدق کو ایک طرف رکھتے ہیں کہ فدق پہ شکوہ تھا۔ ارے فدق کا نہ ملنا یہ زیادہ شکوہ کی بات ہے یا یہ واقعہ جو آپ سنا رہے ہیں کہ گھر کو جلا دینا، دروازہ توڑ دینا، سیدہ کائنات کے چہرہ رخسار مبارک پر معاذ اللہ تھپڑ مارنا، زخمی کرنا، بچے کا شہید ہو جانا گر کر اسقاط کے ساتھ، یہ واقعہ بڑا ہے یا وہ فدق کا باغ نہ ملنا بڑا ہے؟ یہ شکوہ کیوں نہیں کیا مولا علی شیر خدا نے؟ اس کا جواب نہیں ہے دنیا میں کسی کے پاس۔ یہ سب صحابہ کے سامنے کیوں نہیں کہا کہ ہم پر اتنا ظلم کیا گیا، سیدہ کائنات کا گھر جلایا گیا، بچہ شہید ہو گیا، ان کے چہرے پر تھپڑ مارے گئے، یہ تھی بات کرنے والی، کیوں نہیں کرتے مولا علی شیر خدا؟ نہ گھر پہ کرتے ہیں، نہ مسجد نبوی میں کرتے ہیں، نہ سیدہ کائنات کرتی ہیں جب ان کے پاس آئے ہیں شکوہ۔ یہ شکوہ کہیں نہیں، یہ صدیوں کے بعد شکوہ کریٹ ہو گیا ہے، یہ گھڑا گیا ہے ان کی کردار کشی کے لیے، دشمنی اور عداوت صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی خاطر۔ یہ وہ بات تھی۔